الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ پروقار تقریب خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کاتبین وحی میں بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے. برادر محترم مفتی محمد عمیر صاحب، مدرسہ حاضہ کے تمام ہی اساتذہ کرام، منتظمین، مسجد کے نمازی، تمام ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، ان بچوں کے اساتذہ کرام، ان بچوں کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان بچوں کے سینوں میں اللہ کا کلام آ گیا. اللہ کریم کلام مقدس کی برکت سے ان بچوں پر، ان کے والدین پر، اساتذہ کرام، عزیز رشتہ داروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے. میں نے قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی چند آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرف آنے والے پر پہلی آیات میں ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھو، پہلی تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں، اس کتاب میں شک کوئی نہیں. اس کتاب میں شک کس بات کا نہیں ہے؟ جو اس میں بیان کیا گیا وہ سچ ہے، اس میں بھی شک کوئی نہیں. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی شک کوئی نہیں. اور یہ حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہوا، اس میں بھی شک کوئی نہیں. اور حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے اسے تلاوت کیا. حضور کے تلاوت کرنے میں شک کوئی نہیں، اور صحابہ کے تلاوت سننے میں شک کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کو لکھوایا، حضور کے لکھوانے میں شک کوئی نہیں، صحابہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں. جبرائیل علیہ السلام لائے لوح محفوظ سے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جب قرآن مجید کی آیت کریمہ کو جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے، اللہ چاہتا تو جبرائیل اکیلے بھی کافی تھے، لیکن قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو لے کر جب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کے قلب انور کی طرف روانہ ہوتے تو قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ کا شان یہ ہے کہ 70,000 فرشتے جبرائیل کے آگے چلیں، 70,000 فرشتے پیچھے چلیں، 70,000 فرشتے دائیں چلیں، 70,000 فرشتے بائیں چلیں. اس شان سے لوح محفوظ سے لے کر جبرائیل قرآن روانہ ہو رہے ہیں. اس شان سے روانہ ہونے کے بعد اب رکے کہاں پر؟ تو رکنے کی جگہ حضور علیہ السلام کا دل ہے، پیغمبر علیہ السلام کا سینہ ہے. تشریف لے آنے کی جگہ حضور علیہ السلام کا قلب مبارک ہے. اور یہ جو قرآن مجید اتر رہا ہے، قرآن خود قرآن مجید میں یہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
من خشیت اللہ. اللہ کا قرآن خود اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو نازل کرتا پہاڑوں پر، بھلے وہ کیٹو کا پہاڑ ہو، بھلے ہمالیہ کی چوٹی ہو، کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا پھیلا ہوا پہاڑی سلسلہ ہے، کتنی سنگلاخ چٹانیں اور کتنے زبردست قسم کے نظر آنے والے وہ دیو ہیکل پہاڑ. قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن ان پر نازل ہوتا تو وہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. کبھی قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. قرآن مجید کہتا ہے آسمان و زمین کے درمیان میں کوئی شے ایسی نہیں، کوئی دھات ایسی نہیں، کوئی پہاڑ پتھر اور دریا ایسا نہیں جو قرآن مجید کو اپنے اوپر سہار لے، جو قرآن مجید کو اپنے اوپر لے لے. اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد اب اندازہ کیجئے جب پیغمبر علیہ السلام کے قلب انور پر وحی آتی، یہ حضور نے اپنے دل پر جو بوجھ اٹھایا یہ وہ بوجھ تھا جو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، یہ وہ بوجھ تھا جو کائنات کی کوئی شے نہیں اٹھا سکتی تھی. حضور علیہ السلام کے قلب انور نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. قرآن مجید آیا تو اتنا ثقیل کہ کوئی پہاڑ نہ اٹھا سکے، آیا تو اتنا وزنی کوئی زمین و آسمان کی شے نہ اٹھا سکے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کے قلب انور پہ آیا اور حضور کی زبان سے نکلا تو پاک پیغمبر کی رحمت والی زبان سے نکلنے کے بعد اتنا خفیف ہوا کہیں پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، کہیں 7 سال کا بچہ اٹھائے پھرتا. یہ حضور علیہ السلام کے قلب انور پر قرآن مجید اترا اور حضور علیہ السلام پر جب وحی آتی، حضور علیہ السلام کی اس وقت کی کیفیت کو صحابہ اکرام نے دیکھا اور لکھ کر محفوظ کر دیا. سخت سردی میں اگر پیغمبر علیہ السلام کے قلب انور پہ وحی آتی تو پیغمبر علیہ السلام اس وحی کو لیتے تو اتنا پسینہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ آتا جیسے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا نظر آتا. اور اگر حضور سواری پہ سوار ہیں اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ گئے تو سواری میں اتنی سکت نہیں رہتی تھی کہ چل سکے، بیٹھ جاتی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ران حضور علیہ السلام کی ران کے نیچے تھی. جب وحی آئی تو حضور علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا وزنی ہوا مجھے لگا کہ میری ٹانگ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. پیغمبر علیہ السلام نے اس وحی کے بوجھ کو برداشت کیا، قرآن مجید کو تلاوت کیا. اب جب جبرائیل قرآن مجید کی تلاوت کرے اور حضور علیہ السلام اس کلام مقدس کو لیں تو جبرائیل لانے والے ہیں، کلام کس کا ہے بھائی؟ جبرائیل لانے والے ہیں، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل. اور دیا کس کو ہے؟ حضور علیہ السلام کے قلب انور پر لا کر دیا. اب حضور علیہ السلام اسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جبرائیل قرآن دے کر چلا جائے اور میں یاد کرنے سے رہ جاؤں، میں بھول جاؤں. تو پیغمبر علیہ السلام جلدی جلدی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے ذریعے حضور کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن. آپ اپنی زبان کو یہ سوچ کر تیز تیز حرکت نہ دیں کہ آپ کو جبرائیل دے کے جائے گا اور آپ بعد میں بھول جائیں گے. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمہ ہے. اللہ کا میسیج ہے، لانے والے جبرائیل ہیں، لینے والے مصطفیٰ کریم ہیں. یہاں اہم میسیج آ جائے نا واٹس ایپ میں اور وہ 1 ٹائم والا آج کل لوگ بھیج دیتے ہیں. 1 ٹائم والا بندہ سوچتا ہے کہ اب یہ ایک ہی مرتبہ چلنا ہے، دوسری مرتبہ تو چلنا کوئی نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سنوں تاکہ کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے. یہاں کوئی صدر وزیر اعظم کا ایسا ٹیلی گرام، ایسا کوئی 1 ٹائم والا میسیج آ جائے
تو سننے کے لیے بندہ کتنا اہتمام کرتا ہے۔ یہ مثال میں نے صرف عرض کی اس لیے کہ اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو۔ یہاں انوار الحق کاکڑ اگر کسی کے نام میسج بھیج دے، سننے والا کتنے اہتمام سے اسے سنتا ہے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جہاں عرشوں کا رب کلام بھیجے اور لے کے جبرائیل آئے، اور میرے مصطفیٰ کریم اس کو لینے میں کتنے حساس ہوں گے، میرے مصطفیٰ کریم اس کو لینے کے لیے کتنے تیار ہوں گے، اور کس قدر حساسیت کے ساتھ اس وحی کو حضور علیہ السلام لیتے ہوں گے۔ یہ تو حضور علیہ السلام پر وحی آ گئی، اس کے بعد پاک پیغمبر نے جب تلاوت کیا، یہاں پہ 2 حفاظ بچوں نے تلاوت کیا، آپ نے سنا، میں نے سنا، حضور علیہ السلام نے تلاوت کیا۔ انسانوں میں اس سے پہلے قرآن مجید کو کسی نے تلاوت کیا ہی کوئی نہیں، اور حضور نے تلاوت کیا تو صحابہ کے علاوہ انسانوں میں اس سے پہلے کسی نے سنا ہی کوئی نہیں۔ اول اس قرآن مجید کو لے کر سنانے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، اور انسانوں میں اول اس قرآن مجید کو سماعت کرنے والی مصطفیٰ کی جماعت ہے۔ حضور نے تلاوت کیا تو سننے والے کون تھے؟ بھائی کون تھے سننے والے؟ لوگ سدیس کی تلاوت سن لیں تو ناز کرتے، لوگ امام کعبہ کی زبان سے قرآن سن لیں تو ناز کرتے۔ یہاں کوئی بزرگ مل جائے، کسی نے قاری عبد الباسط کی کیسٹ چلائی ہوئی ہو تو وہ آگے سے کہہ دے کہ تم نے تو کیسٹ سنی ہے، میں نے تو عبد الباسط کو سامنے بیٹھ کر سنا ہے۔ تو قرہ سے محبت کرنے والے اس بزرگ کو بڑی محبت اور عقیدت سے ملتے ہیں، اس نے تو بادشاہی مسجد میں سامنے بیٹھ کر سنا ہے، اس کی کیا بات ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم نے نہیں سنا، ہم نے تو عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے قرآن سنا ہے، ہم نے تو عطا اللہ شاہ بخاری کو سامنے بیٹھ کے سنا، ہم نے، کوئی کہتا ہے شیخ القرآن کی زبان سے سنا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں اللہ والے کی زبان سے قرآن سنا، کوئی کہتا ہے میں نے مہر علی شاہ کی زبان سے قرآن سنا۔ یہ مقدر پہ ناز کرے جس نے عطا اللہ شاہ بخاری سے سنا، یہ مقدر پہ ناز کرے جس نے مہر علی شاہ سے سنا، یہ مقدر پہ ناز کرے جس نے شیخ القرآن سے سنا۔ میں قربان جاؤں، یہاں جس کا عقیدہ شیخ القرآن نے بنایا وہ حالات کی وجہ سے کبھی بدلتا نہیں ہے، جس کا عقیدہ عطا اللہ شاہ بخاری نے بنایا وہ عطا اللہ شاہ بخاری کا ساتھی بعد میں فتنوں کی گرداب میں کبھی بھی پھسلتا نہیں ہے، جس کا عقیدہ حق نواز نے بنایا وہ بعد کے فتنوں میں کبھی پھسلتا نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں سوچو تو صحیح، جن کو قرآن محمد نے سکھایا، جن کو نمازیں آقا نے پڑھائیں، جن کو چلنے کا طریقہ میرے نبی نے سکھایا، کائنات کا ہر شخص پھسل سکتا ہے، جس کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہو وہ کبھی پھسل جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے جن کو چلایا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ حضور نے جن کو قرآن سنایا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ اب اگلی بات چلے، ہمارے نبی امی ہے، اور نبی امی کا کیا مطلب؟ لکھنا بھی نہیں جانتے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ اب آیا ہے اللہ کا قرآن اور حضور علیہ السلام لکھنا نہیں جانتے، آپ علیہ السلام پڑھنا نہیں جانتے۔ اب قرآن مجید کو حضور علیہ السلام نے جب لکھوانا ہے، ہو سکتا ہے یہاں کوئی عام بندہ بات کہنے کے لیے سامنے آئے تو لکھنے کے لیے بھی کوئی عام بندہ سامنے آئے، جس قرآن کو لینے کے لیے میرے مصطفیٰ کی زبان حرکت کرے بے چینی کی وجہ سے کہ رہ نہ جاؤں، قرآن مجید کا کوئی حرف مجھ سے رہ نہ جائے، جس قرآن مجید کو لینے کے لیے حضور کے دل کو اللہ نے پسند کیا، جس قرآن مجید کو بھیجنے کے لیے حضور علیہ السلام کا انتخاب ہوا، جس قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کا انتخاب کیا،
اس قرآن مجید کے لکھوا کر محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے جن ہاتھوں کا انتخاب کیا وہ ہاتھ بھی معمولی نہیں تھے، اور ان ہاتھوں کو اللہ نے کسی تاریخ دان کے سپرد نہیں کیا، ان ہاتھوں کو اللہ نے کسی لکھاری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ان ہاتھوں کو اللہ نے قرآن کے حوالے کیا۔ اور ان ہاتھوں کے بارے میں آج کوئی پوچھنا چاہتا ہو بالفاظ دیگر معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہتا ہو، تاریخ دان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، مصطفیٰ کے قلب انور پر اترنے والے قرآن کو جو ہاتھ لکھے، ان ہاتھوں سے بزرگی والا اور ہاتھ ہے ہی کوئی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں شک نہیں ہے بے شک۔ نماز کی شرائط کیا ہے جب پڑھتے ہو؟ کپڑوں کا، جگہ کا، زمین کا، منہ، یہ ساری آپ گنتے چلے جائیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کپڑے ناپاک ہیں، زمین پاک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے زمین ناپاک ہے، کپڑے پاک ہیں، نماز ہو جائے گی؟ جب تک نماز کی شرائط مکمل نہ ہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب قرآن مجید لوح محفوظ سے تو چلے پاکیزہ، اور حضور علیہ السلام کے قلب انور پر پہنچے تو پاکیزہ اور محفوظ، اور حضور کی زبان اقدس سے نکلے تو پاکیزہ اور محفوظ، اور آگے چلنے والے قلم اتنے کمزور ہوں، آگے چلنے والے قلم، لکھنے والے قلم اتنے کمزور ہوں، نہ صرف یہ کہ وہ ہاتھ بزرگی والے، نہ صرف یہ کہ وہ قلم بزرگی والے، نہ صرف یہ کہ ان لکھنے والوں کا انتخاب میرے رب نے کیا، بلکہ اس بات کو بھی سمجھیں اگر پاک پیغمبر زبان کو حرکت دیں تو زبان کی حرکت بعد میں ہے۔ اللہ کا قرآن لوح محفوظ میں پہلے سے اس آیہ مبارکہ کو سینے میں محفوظ کیے بیٹھا ہے۔ اللہ کا قرآن جانتا ہے وقت آئے گا جب حضور علیہ السلام قرآن کو لیں گے، زبان کو حرکت دیں گے تو قرآن کی آیت پہلے سے لوح محفوظ میں ہے، جب حضور کی زبان حرکت میں آئے گی تو یہ آیت کریمہ نازل کر دی جائے گی بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جنہوں نے قرآن مجید کو لکھنا تھا وہ ہاتھ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، ابھی قبول اسلام ظاہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جس طرح لوح محفوظ میں حضور کا اپنی زبان مبارک کو ابھی حرکت دینا ظاہر نہیں ہوا لیکن فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح ابھی جنہوں نے قلم ہاتھ میں اٹھائے کوئی نہیں، قرآن کو لکھا کوئی نہیں، لیکن قرآنی آیت بتا رہی ہے قرآن لکھنے والے ہاتھوں کا فیصلہ بھی فوری نہیں ہوا بلکہ ان کا فیصلہ بھی ازل سے ہو چکا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، درمیان میں جتنے واسطے رابطے ان میں شک تراویح پڑھتے ہیں آپ، استاد اکثر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور شاگرد پیچھے سننے والا ہوتا ہے۔ استاد غلط پڑھے تو شاگرد خاموش رہتا ہے کہ چلو جی استاد میں کیا آکھنا ہے، چلو استاد صاحب تو مفتی عمیر صاحب ہمارے بھائی ہیں، محلہ شہر کی حد تک جان پہچان ہوگی، ہمارے فوج کے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہیں، اس وقت سارے سیانے ہونا، پی ٹی آئی والے بھی سیانے ہونا، نون والے بھی سیانے ہونا، سارے سیانے، 8 فروری والے بھی سیانے، 9 فروری والے بھی سیانے، 9 مئی والے بھی سیانے۔ حافظ قرآن ہماری ملک کے فوج کے سربراہ، ہماری دعائیں ہیں، آپ قرآن مجید کے عالم ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ اس ملک میں وہ وقت آ گیا ہے کہ جمہوری راستوں سے گزر کر ایوانوں میں پہنچنے کے بعد بھی
کوئی وزارت عظمیٰ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ تو تیار نہیں بھی آجزی تے انکساری حضرت مولانا زرداری صاحب میں چاہ گئے. اس مانو تیار نہیں بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا نواز شریف صاحب اور کسی خلافت چاہ دیتی ہے. یا حضرت قبلہ ابو لالا بلاول حسین شاہ صاحب کوئی اتنی کسر نفسی نہ سامنے کہ وہ آخنے کہ میں نہ کہ نہ اے لاہور آلے ہم اپوا چھوڑو نہیں. مسئلہ اے بے خزانے خالی ہوں آئی ایم ایف والے بالکل اتے تیار بیٹھے کہ بچیوں پہلا اجلاس تھا کرو نہ تے پھر تو سن دسنے ہیں بجلی کتنے روپے یونٹ کرنی ہے. وہ جڑی 70 روپے یونٹ بجلی ہونی ہے نا اس نے جڑیاں گالا اسال ثواب جس نے حصے پہ چاہنا اس کو نہ بدے ڈرنے پھر بلا کرے معاہدے ہونے پائیں کہ تو سامان کچھ نہ آکھو میں تجھا کچھ نہ آکھ سکتے 5 سال تک پورے کرو نہ کس تے نوجوان پتہ کہ آخ دیں حضرت جی قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے. میں اس پہ تبصرہ زیادہ اس لیے نہیں کرتا. اگر آپ کو قیدی نمبر 804 کی قربانی نظر آئی ہے کہ اس نے ملک اور قوم کے لیے قربانی پیش کی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں قیدی نمبر 804 تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جیل میں ہے لیکن حضرت بلال تپتے ہوئے صحراؤں پر کس کے لیے لیٹا تھا؟ قیدی نمبر 804 تو سلاخوں کے پیچھے ملک اور قوم کی وجہ سے ہے. حضرت خباب کو انگاروں پر کس کے لیے لٹایا گیا تھا؟ قیدی نمبر 804 تو ملک اور قوم کے لیے جیل میں ہے. ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس کس کے لیے پہنا تھا؟ ہمیں قربانیوں کا لحاظ ہے لیکن ابو بکر صدیق کے بعد تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس مسجد کے مصلی پر حافظ عاصم منیر صاحب آ جائیں اور آج جن بچوں نے قرآن مجید کا ختم کیا کیا نام ہے ان بچوں کے؟ بلاول. ایک تو بلاول ایک احمد رضا ہے ایک بلاول ہے. ہم تعصب والے لوگ نہیں ہیں. وہ بلاول بھی مفتی عمیر صاحب کے پاس آ جائے ایسے ہی قرآن اس کو بھی پڑھا دیں گے بھئی ہماری تو کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو اور اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے. ہر کوئی دوڑ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی کہتا ہے میں مشکل فیصلے لوں گا. اس کی ایک سیاسی قیمت ہے, میں وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ نواز شریف قرآن کا عالم ہے, نہ زرداری قرآن کا عالم ہے, نہ بلاول قرآن کا عالم ہے, لیکن چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر صاحب آپ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں, آپ قرآن مجید کے عالم بھی ہیں. یہ لوگ 70 سال تک جو حکومتیں کرتے کرتے یہاں تک پہنچے, آج ملک خوشحال کوئی نہیں. بسم اللہ کریں, قرآن مجید کے آپ عالم ہیں, اسلام کا نظام نافذ کریں, قوم خوشحال ہو جائے. اسلام کا نظام نافذ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کبھی گاڑی کا بین ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو فریم ہو جائے ٹیڑھا, جتنا مرضی گاڑی کا کام کرواتے رہے, جب تک وہ نیچے سے فریم سیدھا نہیں ہوتا اس وقت تک گاڑی صحیح نہیں چل سکتی. اس ملک کا 1947 میں جو فریم بنا
وہ فریم ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس فریم کے مطابق اس کے اوپر اسلام کی باڈی رکھو، گاڑی ٹھیک چل جائے گی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب فریم تو ہو کلمے کا، اور اوپر نظام ہو بھٹو کا، اوپر نظام ہو نواز شریف اور زرداری کا، یہ گڈی نہیں چلنی۔ 6 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دے کر جو ملک کی بنیاد فریم بنایا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کا نظام اس کے اوپر لاؤ، گاڑی چل جائے گی۔ تو ہمارے حافظ اعظم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ان کو چاہیے وہ قرآن مجید ان کے سینے میں ہے، قرآن مجید کو سینے سے نکالیں اور قرآن مجید کا نظام پاکستان کے تخت پر نافذ کریں۔ اس پہ تو میرا خیال ہے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، مسلح پہ کھڑے ہو جائیں چیف آف آرمی سٹاف، اور پیچھے کھڑا ہو ہمارا حافظ قرآن بچہ حافظ احمد رضا، اور وہ یہاں مسلح پہ کھڑے ہو کے پڑھے تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ احمد رضا بولے گا یا چپ ہو جائے گا؟ کدھر ہے احمد رضا؟ یہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو جا بیٹا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ بیٹا تم پیچھے سن رہے ہو اور آگے فوج کا چیف کھڑا ہو کر نماز پڑھا کے کہے تبت یدا ابی لہب وتب، پیچھے سے لقمہ دو گے یا خاموش رہو گے؟ کیا بولو گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے میں بولوں گا، کیوں؟ یہ کہتا ہے میں غریب کا بچہ ہوں، تو چیف ہے، لیکن قرآن تو غلط نہیں پڑھنے دیتا۔ قرآن مجید پر بات آئے، احمد رضا نامی چھوٹا سا بچہ وقت کے بادشاہ کو بھی غلط پڑھ کر آگے نہیں جانے دیتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن لکھنے والے لوگ ٹھیک نہیں تھے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اصلی قرآن کا علم کس کے پاس تھا؟ کہتے ہیں علی کے پاس تھا، حسن کے پاس تھا، حسین کے پاس تھا۔ اگر یہاں چھوٹا سا بچہ وقت کے بادشاہ قرآن غلط پڑھے آگے جانے نہیں دیتا تو میرا سوال ہے ابو بکر نے قرآن غلط پڑھا، حسین نے آگے جانے کیسے دیا؟ اگر عثمان نے قرآن مسجد نبوی میں غلط پڑھا تو حسن نے آگے جانے کیسے دیا؟ علی نے آگے جانے کیسے دیا؟ علی کا اس موقع پر خاموش نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ قرآن مجید کوئی غلط پڑھے تو آگے نہیں جانے دیتا۔ علی نے اگر خاموشی سے قرآن سنا ہے تو اس کا مطلب ہے علی کے اس قرآن پر ایمان ہے، اور علی والوں کا بھی علی والوں کا بھی قرآن مجید لکھنے والے ہاتھ بھی اللہ کے ذمے میں تھے، انہوں نے قرآن مجید کو لکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جنگ یمامہ ہوئی، صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز کیا، کہا قرآن مجید کے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پاس لکھا ہوا نسخے کی شکل میں قرآن موجود نہیں، آپ اس کو جمع فرمائیں۔ اگر جمع نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا۔ ابو بکر صدیق انکار کرتے رہے، حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا اے ابو بکر صدیق آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا عمر جو کام نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ امیر المومنین اگر آپ کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کہتے نہیں حرج تو کوئی نہیں، لیکن حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کریں؟ چنانچہ طے ہوا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے، اور قرآن مجید ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، دھاتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ طے ہوا کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ لائیں اور لکھنے والا اپنے ساتھ 2 گواہ بھی پیش کرے کہ یہ آیت مبارکہ میں نے جب لکھی تو اس پر 2 گواہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔
لکھے ہوئے صحائف لائے گئے اور ایک کمیٹی بنا دی گئی اور اس کمیٹی میں تمام حفاظ تھے اور ان کے سامنے وہ پیش کرتے، گواہ لاتے اور یہ حفاظ اس کو تلاوت کرتے۔ جب تمام لوگ لکھا ہوا لے آئے تو صحابی رسول نے کہا اس میں ایک آیت وہ ہے جو میرے حافظے میں تو موجود ہے، یہاں لکھی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں منادی کروائی گئی، ہاں بھئی کسی کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو لائے۔ ایک صحابی لے کر آئے، انہوں نے کہا میرے پاس قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے لیکن میرے پاس ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ کوئی نہیں۔ اس صحابی کو دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ پاک پیغمبر نے کسی موقع پر اس صحابی کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سن لو، میرے اس ایک صحابی کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ جب اس سے وہ آیت ملی اس کو نسخے میں شامل کر دیا، اللہ نے پورے قرآن مجید کو بحفاظت ایک نسخے میں اکٹھا کروا دیا۔ قرآن مجید 1400 سال کا سفر کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت عثمان کا زمانہ ہم سے 1400 سال پیچھے ہے۔ حضرت عثمان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جب شہید ہوئے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب شہید ہوئے ان کے خون کا فوارہ نکلا تو قرآن کے ورق پہ گرا، اور وہ خون آلود قرآن مجید کا نسخہ آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید کے جس آیے مبارکہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے لگے وہ آیت کریمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے۔ اب یہ نسخہ ہے 1400 سال پرانا۔ اب اٹھا کے لاؤ تاج کمپنی والا، اب اٹھا کے لاؤ قدرت اللہ کمپنی والا، مختلف جن کمپنیوں نے قرآن مجید کے نسخے شائع کیے وہ لاؤ، وہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت پڑھا جانے والا نسخہ بھی سامنے رکھو، اور یہاں جو مفتی عمیر صاحب کے مدرسے میں بچے قرآن مجید سے پڑھتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھو۔ 1400 سال گزر گئے، راول پنڈی کے لوگوں حرف کا بھی فرق نہیں۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں خود اس کا جواب دے دیا، فرمایا کہ نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے اس کو غاروں میں بند کر کے حفاظت نہیں کی، بلکہ اللہ نے معصوم بچوں کے سینوں میں بند کر کے اس کی حفاظت کی ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید اپنے اندر ایک پیغام ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا شاید مقصد یہ ہے کہ آیت پڑھو اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا صرف بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر سے قاری آئیں اور ایک ہی سانس میں ساری سورت پڑھ دیں۔ قرآن مجید ہیس مارو تا نازل نہیں ہویا، اسحاق اتنا لمبا ہے۔ قرآن مجید ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا پیغام اپنی مخلوق کے نام ہے، صرف مردوں کے نام نہیں، بیٹیوں کے نام بھی ہے، بیٹوں کے نام بھی ہے، آپ کے گھر والیوں کے نام بھی ہے، ماں کے نام پر بھی ہے، باپ کے نام پر بھی ہے، صرف مسجد مدرسہ نہیں، تاجر کے نام پر بھی ہے، دکاندار کے نام پر بھی ہے، صرف بازار والے نہیں، حکمران کے نام پر بھی ہے۔ قرآن مجید میں زندگی کے ہر پہلو کو مکمل کامل طور پر ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے کوئی نہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہوا دم پڑھنے والی کتاب، ہم نے قرآن مجید کو سمجھا تعویذ لکھنے والی کتاب۔ نانا میرے بھائی، قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے اور پوری دنیا کے مسائل کا حل اسی قرآن مجید میں ہے۔ چھوٹے بچے تو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ بچے اگر عالم بنے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو کم از کم اس مدرسہ میں ایسا نظم مفتی صاحب سے میں درخواست کروں گا ضرور قائم کریں کہ یہ چھوٹے بچے روزانہ 1 گھنٹہ ٹیوشن کی طرح آ کر قرآن مجید کا 3-4 مہینے میں ترجمہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے قرآن پڑھ لیں تو کہتے ہیں آسانیاں عمرہ لنگ گئی ہیں۔
عمرہ لنگ گئی. میں نے دیکھا 55-60 سال کے بزرگ اسلام آباد کے F10 مرکز میں انگریزی سینٹر میں بیٹھے ہوئے انگریزی سیکھ رہے, چائنیز سیکھ رہے. میں کہ جی تسا نہیں تو پڑھنے نہیں, عمر لنگ گئی ہے, خیری نام بیٹھے ہو. آخرین وہ کمپنی والے آخرین بھی جو تسا چائنیز زبان آوے تے 2 لاکھ تنخواہ اور بھی دے سا, جے تسا انگریزی زبان آوے تے 1.5 لاکھ نہ اور بھی بونس تسا مل سکنا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جب آپ کو دنیا کمانی ہو تو اس ٹائم عمرہ نہیں لگنیاں, جس ٹائم قرآن سیکھنا ہوئے تو عمرہ لنگ بینیاں. اور نال پھر کے آخرین نہیں جی میں تو چائنیز تا سیکھنا پیا کہ حضور فرمایا علم حاصل کرو بھلا تمہیں چین تک جانا پڑے. کہ تواڈے فرشتے بہت سیانے جتھے روپیہ نہ مسئلہ ہوئے اتھے تو حدیثاں بھی یاد ہونی ہیں. او میرے بھائی قرآن کو سمجھو, قرآن کو سمجھو. آج جس طرح ان بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے, میری تمنا یہ ہے اس مسجد کے قریب رہنے والے بڑی عمر کے لوگ ہفتے میں 3 دن بھلے کلاس لگے, 1 گھنٹے کی جمعہ, ہفتہ اتوار, یا ہفتے میں 4 دن, یہ جو بھی آپس میں مشورہ کر لیں. لیکن تمنا یہ ہے بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھیں. اگلے سال جب یہاں بچوں کی دستار بندی ہو, بڑی عمر کے لوگوں کا ترجمہ تفسیر کا ختم ہو چکا ہو, ان کی بھی دستار بندی ہونی چاہیے. تو جو لوگ شوق رکھتے ہیں کہتے ہیں جی واقعی غلطی ہوئی ہے. اب انشاءاللہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے, ہم باقاعدہ روزانہ یا جو بھی ہفتے میں 2 دن 3 دن کلاس کا نظم بنے, ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے آئیں گے. ہاتھ کھڑا کریں. مفتی صاحب کتنے, مفتی عمیر صاحب کہاں ہیں, اور کون ہیں مدرسہ کے منتظمین بھائی کتنے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو انہوں نہیں تک اللہ پاک تک کے دے تسا سارے آپ ضرور رابطہ کر کے مفتی صاحب سے یہاں ترجمہ کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں. مفتی صاحب یہاں بڑی عمر کے لوگوں کی ترجمہ تفسیر کی کلاس کا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے. آپ پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ اگلے سال جب دستار بندی ہوگی تو انشاءاللہ یہاں پر بزرگوں کے سر پہ دستار سجائی جائے گی کہ انہوں نے 1 سال میں قرآن مجید کا ترجمہ مکمل پڑھ لیا. تو یہ جو یہاں پڑھنے کے لیے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تو دوبارہ اٹھائیں تاکہ آپ اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں. ماشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, قرآن مجید کے میسج کو سمجھیں. ہم کہتے ہیں جی حاکم اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں کرتے؟ تو حاکم جس دن کر سن تسی اپنے گھرے میں اسلام نافذ کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ اپنی دکانہ تے قرآن نے اصول اپنائے یا نہیں اپنائے؟ بیٹے کو سمجھ آنی چاہیے قرآن ماں باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے, میں نے اس کو اختیار کیا یا نہیں کیا. والد فوت ہو جاوے تے بیٹا پہنا ماں زمینہ بچو حصہ دینا نہیں. جب قرآن حصہ دیتا ہے تو بیٹا روکنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جب کلمہ ایک ہے, نبی ایک ہے, کعبہ ایک ہے, تو صحابہ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بسم اللہ کر کے قرآن پڑھو. اگر قرآن صحابہ کے بغیر مکمل ہوتا ہے تو ہم بھی کمپرومائز کر لیتے. اگر صحابہ کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوتا تو کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.